اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اما بعد فقال مولانا امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ الا وان لکل مأموم امامہ یقتدی بہی و یستضئی بنور علمہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ ایام ہیں ہمارے مولا امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کے ولادت باسعادت کے، مولا کا نہج بلاغہ میں ایک خط ہے، ظاہراً 45 نمبر خط، جو انہوں نے عثمان بن حنیف جو کہ بصرہ کے والی تھے، خود مولا نے ہی انہیں مقرر کیا تھا، اور یہ جنگ جمل سے پہلے تک والی بصرہ رہے، انہیں ایک خط لکھا۔ یہ خط ہمارے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ایک عادل حکمران کی سیرت بھی ہے۔ اصل میں واقعہ ایسے ہوا کہ عثمان بن حنیف نے بصرہ کے اندر ایک دعوت میں شرکت کی۔ بصرہ میں ایک جوان نے بڑی جو ہے وہ رنگا رنگ کھانے والی دعوت جو ہے اس کا اہتمام کیا، جس میں طرح طرح کے کھانے، اور اس میں بڑے بڑے امراء جسے ہم کہتے ہیں اشرافیہ طبقہ، ان کو بلایا، لیکن بصرہ کے جو فقراء، مساکین، غریب لوگ، ان کو جو ہے نہیں بلایا، بلکہ انہیں دور رکھا گیا۔ اور اس نے والی بصرہ عثمان بن حنیف جو مولا کی طرف سے گورنر تھے، ان کو دعوت دی، اور یہ بھی فوراً چلے گئے اور اس دعوت میں شریک ہوئے۔ صرف یہ شریک ہوئے ایک امیر شخص کی دعوت میں کہ جس میں غریبوں اور مساکین کا کوئی حصہ نہیں تھا، اس کی خبر جب مولا کائنات کو ملتی ہے تو امام اسے خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں سخت تنبیہ فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو سیرت ہے یہ ایک عادل الہی امام کی ہے، امام مہدی علیہ السلام کی بھی یہی سیرت ہے۔ مولا امام زمان علیہ السلام کے عصر ظہور میں جب حکومت بپا ہوگی اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے، فرماتے ہیں ان کی سیرت بھی یہی ہے کہ وہ غریبوں مساکین سے محبت کریں گے، لیکن اپنی حکومت کے جو گورنر ہیں یا جو حکومت کے کارکن ہیں، جن کے پاس انتظامی صلاحیتیں ہیں، ان پر سختی کریں گے۔ یہ ہے ہماری روایات میں مولا امام زمان علیہ السلام کی 3 نشانیاں کہ جوادن بالمال، لوگوں میں مال کی سخاوت کریں گے، رحیمن بالمساکین، جو محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، ان کی مدد کریں گے، و شدیداً علی العمال، لیکن اپنی حکومت کے جو کارکن ہوں گے، جو افسر ہوں گے، جو گورنر ہوں گے، جو وزیر ہوں گے، ان پر سختی سے پیش آئیں گے۔ عادل الہی حکمران ایسا ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کے لوگوں پہ سختی کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، لیکن جو دنیا کے بنائے ہوئے حکمران یا جو عادل نہ ہو، وہ برعکس ہوتے ہیں، وہ اپنی حکومت کے لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، اپنی پارٹی، اقربا پروری، یہ سب چیزیں عروج پہ ہوتی ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو نواز رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام پر سختیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن الہی حکمران اس کے برعکس۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو تصور میں لانا ہے تو تاریخ میں امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کا مطالعہ کرے۔ امیر المومنین کی حکومت بالکل وہی حکومت ہے جو امام مہدی علیہ السلام نے بپا کرنی ہے، اور بلکہ اس پر امام زمان علیہ السلام کی توقیع ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسیرو بسیرت جدی علی ابن ابی طالب، کہ میں اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلوں گا۔ بلکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ لبس لباس علی، وہ امیر المومنین جیسا لباس پہنیں گے، یعنی زاہدانہ زندگی گزاریں گے، وسارا بسیرت ہی، اور بالکل اپنی حکومتی روش میں امام علی کی سیرت پہ چلیں گے۔ اور یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ آئینہ ہے امام علی علیہ السلام کی حکومت کا۔ مولا علی علیہ السلام کی اگر حکومت کو
اگر آپ نے پڑھنا ہو تو بہترین کتاب جو ہمارے پاکستان کے اندر، بلکہ میں کہوں گا بر صغیر میں بہترین کتاب جو اس موضوع پہ ہے، وہ ہمارے عظیم قائد علامہ مفتی جعفر الحسین رحمۃ اللہ، انہوں نے بہترین کتاب لکھی سیرت امیر المومنین۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اچھی اردو میں کوئی کتاب ہو، اس کو ضرور مطالعہ فرمائیں۔ ہمارے عظیم قائد علامہ مفتی جعفر حسین کے بڑے احسانات ہیں تحقیق کی دنیا میں، تالیف کی دنیا میں۔ جس طرح نہج البلاغہ کا بہترین ترجمہ، کہنے والے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے امیر المومنین نے اردو میں کلام کی۔ صحیفہ سجادیہ کا شاندار ترجمہ، اور سیرت امیر المومنین جیسی عظیم کتاب۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین امام قائم کی حکومت کا آئینہ ہے۔ جس نے قائم کی حکومت کو دیکھنا آئے تاریخ میں علی کی حکومت دیکھے۔ اب یہاں میں چھوٹا سا ایک حصہ جو مولا علی نے اپنے زمانے کے گورنر کو صرف اس بات پہ تنبیہ کی کہ تو نے اشرافیہ طبقے، ایک امیر آدمی کی دعوت کو قبول کیا اور وہاں جا کے کھانا کھایا جہاں فقراء، مساکین اور غریبوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ کام ایک الہی شخص کو، ایک الہی حکمران کو پسند نہیں آیا اور نہیں آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں سے میں صرف اس کا ایک مختصر سا جملہ، خط طولانی ہے، مختصر سا جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں الا وان لکل مأموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علم۔ اب یہ درمیان میں ایک حصہ ہے اس خط کا۔ فرماتے ہیں کہ خبردار، جان لو، ہر معموم، ہر امت کا جو فرد ہے اس کا ایک امام ہے کہ جس کی وہ اقتدا کرتا ہے۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کا ایک امام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انسان کو دو میں سے ایک حالت رکھنی چاہیے، یا خود امام ہو یا کسی امام کی اقتدا کرتا ہو۔ اصل انسان ایسے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر معموم، اب ظاہر فرماتے ہیں میں امام ہوں تو تم جو معموم ہو تمہارا ایک امام ہے کہ جس کی تمہیں اقتدا کرنی چاہیے۔ وَيَسْتَزْئِ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور اس کے نور علم سے روشنی لو، اس کے نور علم سے استفادہ کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اب اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں امیر المومنین، فرماتے ہیں الا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اِكْتَفَى مِن دُنْيَا بِتِمْرَيْ، تمہارا امام تو وہ ہے اے عثمان بن حنیف، تمہارا امام تو وہ ہے کہ جس نے دنیا سے صرف 2 پرانے کپڑوں پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے پاس صرف 2 پرانے کپڑے۔ انسان 2 کپڑے کون سے پہنتا ہے؟ ایک اوپر والا لباس اور ایک نیچے پہننے والا لباس، جیسا عربوں کا رواج تھا۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا امام تو وہ ہے جس نے صرف دنیا سے 2 کپڑوں پہ اکتفا کیا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمِن طَعْمِهِ بِقُرْصَيْ، اور اس کی جو غذا ہے وہ 2 روٹیاں ہیں، یعنی پورے دن کے اندر 2 روٹیاں، ساتھ اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، ہاں جان لو کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے جو میں کر رہا ہوں۔ یہ میں علی ہوں کہ جو دنیا میں صرف 2 کپڑوں پہ اکتفا کیے ہوئے ہوں، اور شب و روز میں صرف 2 قرص نان، یعنی 2 قرص نان سے مراد 2 گول روٹیوں، یعنی 2 روٹیوں کے ٹکڑوں پر میں اکتفا کیا ہوں۔ یہ امیر المومنین کا زہد ہے۔ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، بالکل مولا علی جیسا زہد ان کے اندر ہوگا، زاہدانہ زندگی گزاریں گے جس طرح مولا علی اپنے زمانے میں گزارتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم سب کا کام نہیں ہے زہد کو اختیار کرنا، اور زہد واجب بھی نہیں ہے۔ جو چیز ضروری ہے وہ تقویٰ ہے، زہد اس کے بعد والا مرحلہ ہے، اس سے بلند ترین مرحلہ ہے۔ یہ البتہ حکمران کے لیے ضروری ہے، چونکہ امیر المومنین سے سوال بھی ہوا کہ آپ اپنے اوپر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت میں ہر طرح کے طبقات ہیں، فقیر سے فقیر طبقہ بھی ہے کہ جس کی حد اقل زندگی یہی ہے جو میری ہے۔ تو میں اگر کسی کو دے نہیں سکتا، کسی کو امیر نہیں کر سکتا، حد اقل اس جیسا بن کے رہوں تاکہ وہ جب مجھے دیکھے تو اس کے دل میں جو ہے یہ حسرت نہ ہو کہ میری یہ حالت ہے اور میرا جو امام ہے اس کی کتنی اچھی حالت، بلکہ وہ مجھے دیکھ کر اس کے دل کو تسلی ہو کہ میرا امام بھی مجھ جیسا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایک حکمران حد اقل کم از کم یہ رویہ ضرور رکھے کہ معاشرے کا غریب سے غریب طبقہ بھی اسے دیکھ کر جو ہے وہ تسلی
پیدا کرے نہ کہ حسرت۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے، لیکن کیا کر سکتے ہو؟ یہاں سے مولا نے 4 صفتوں کی طرف اشارہ کیا جو قیامت تک کے شیعوں کے لیے پیغام ہے کہ اے شیعو، اگر اپنے زمانے کے امام کی مدد کرنی ہے تو یہ 4 کام ضرور کرو۔ اس لیے میں اس حصے کو کہتا ہوں یہ درس مہدوی ہے، اس لیے آج بھی اس کا انتخاب کیا۔ فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَعِينُنِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ، لیکن تم 4 چیزوں کے ذریعے میری مدد کرو۔ اے شیعو، اے میری حکومت کے گورنروں، اے افسران، یہ ایک الہی عادل حکمران کا اعلان، پیغام، ایک نصیحت۔ ہم شیعوں سے ایک خواہش فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں تم شیعوں میں ہونی چاہیے، 4 چیزیں معموم امت میں ہونی چاہیے، 4 چیزیں اقتداء کرنے والوں میں ہونی چاہیے۔ کون سی چیز؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے اندر ورع پیدا کرو، دوسری چیز اجتہاد، تیسری چیز عفت، چوتھی چیز سداد۔ اب میں ایک مختصر سی تشریح کروں گا صرف ان 4 صفات کی جو مولا نے اپنے شیعوں میں، اپنی امت کے افراد میں نصیحت فرمائی۔ ورع کیا ہے؟ ورع کہتے ہیں حرام سے بچنا اور ہر اس چیز سے بچنا جس میں شبہ حرام ہو۔ اس لیے کہتے ہیں عام لوگ جو ہیں ان پر تو تقوی ضروری ہے، لیکن جو حکومت کے لوگ ہوں ان پر ورع ضروری ہے۔ اس طرح علماء کے لیے بھی حکم ہے کہ ان کے لیے ورع ہے، یعنی تقوی سے اوپر والی حالت۔ تقوی میں انسان صرف حرام چیزوں سے بچتا ہے، کہ یعنی جہاں جہاں اسے پتہ چلتا ہے یہ حرام ہے اس سے بچتا ہے، لیکن ورع اس سے بڑھ کر احتیاط ہے کہ جہاں شبہ حرام بھی ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے کہتے ہیں عالم کے اندر ورع ہونی چاہیے، حکومتی اہلکار کے اندر ورع ہونی چاہیے۔ یہ ایک عادل حکومت جو ہے اس کی نگاہ ہے اپنی حکومت کے افسران اور گورنروں پر کہ آپ کے اندر ورع والی حالت ہو۔ حتیٰ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو ناصر ہیں، بالخصوص 313 ناصر، ان کی صفات میں بھی ہے کہ وہ صاحبان ورع ہیں۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قائم کے ناصر جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ اگر ہم قائم کے ناصر بنیں تو کیسے بنیں؟ فرمایا من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وہو منتظر۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قائم کے اصحاب میں سے قرار پائے تو اسے انتظار کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ انتظار کیسے پیدا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ورع پیدا کرے، یعنی صرف حرام سے نہ بچے بلکہ جہاں جہاں شبہ حرام ہے اس سے بھی بچے، اور اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرے۔ وہ منتظر ہے اور وہی امام قائم کے اصحاب میں سے ہیں۔ دوسری چیز جو فرماتے ہیں اجتہاد۔ اجتہاد یعنی کوشش۔ کوشش کیا ہے؟ دیکھیں آپ سب اہل علم ہیں، علماء ہیں، ماشاءاللہ تبلیغ فرماتے ہیں۔ یہاں اجتہاد لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ اجتہاد سے مراد کوشش، یعنی اپنا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ ویسے ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ اس کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ جیسے ہم علمی انداز سے ترقی کر رہے ہیں، ہمارا ہر روز علم بڑھ رہا ہے، ہماری ہر روز عمر بڑھ رہی ہے، ہمارے تجربات بڑھ رہے ہیں، تو ہماری خوبیاں بھی بڑھیں، ہماری نیکیاں بھی بڑھیں، ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ اب یہاں میں امام کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ من استوى یومہ فہو مغبون۔ مجھے بعض ایسے فرامین ائمہ کے کہ جو انسان کو دھچکا لگاتے ہیں، یعنی بیدار کرنے کے لیے کافی ہے، ان میں سے جو مجھے بہت پسند ہے ان میں سے ایک یہ فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ مومن کہ جس کے دونوں دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح میرا پچھلا دن گزرا، یہ والا دن بھی اگر اسی طرح گزر جائے تو سمجھو میں خسارے میں ہوں۔ آپ نے کبھی دکانداروں اور تاجروں کو جا کے دیکھیں، اگر ان کو دونوں دن ایک جیسا پرافٹ ملے تو وہ اسے خسارہ سمجھتے ہیں۔ اگر میری کمائی آج اتنی ہو جتنی کل تھی، وہ اسے خسارہ سمجھتے ہیں، چونکہ دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، کرائے بڑھ رہے ہیں، اور میرے پرافٹ کی اگر شرح وہی ہو تو وہ اسے خسارہ سمجھے گا۔
وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میرا کاروبار ترقی میں ہے، وہ کہے گا گھاٹے میں ہے، چونکہ آج کا مجھے پرافٹ کل کی نسبت زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہر دن مہنگائی ہو رہی ہے، ہر دن چیزوں کی قیمت بڑھ، اسی طرح ہماریاں نیکیاں ہر دن بڑھنی چاہیے، گناہ ہر دن کم ہونے چاہیے۔ انسانی، روحانی اور مانوی پرورش میں بھی یہی چیز ہے۔ جو ہم مادی چیزوں میں دیکھتے ہیں ترقی اور کمال کی صورتحال، وہی ہماری روحانی اور مانوی اور باطنی صورتحال میں بھی وہی ہو کہ ہماری یہاں ہر دن نیکیاں بڑھیں، گناہ کم ہوں، پھر ہم جو ہے وہ ترقی میں ہیں۔ لیکن اگر ہمارا آنے والا دن پچھلے دن جیسا ہو، امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ مغبون، وہ خسارے میں ہے۔ اور اس کے بعد والا مسئلہ اس سے خطرناک، فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمِ شَرُّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ، لیکن اگر ہمارا آنے والا دن پچھلے دن کی نسبت بدتر ہو، کیا مطلب؟ یعنی جو دن گزر گیا اس کے بعد والا دن جو ہے وہ اس سے کم ہو، یعنی اس میں نیکیاں کم ہوں، گناہ زیادہ ہو جائیں، یعنی الٹا ہم اگر نقصان میں ہوں، یعنی ہمارا یہ آج والا دن ہمارے گزرے ہوئے کل والے دن کی نسبت آج کا دن برا گزر جائے، کس اعتبار سے؟ روحانی اعتبار سے، یعنی ایمانی اعتبار سے، مومنانہ اور مسلمانہ جو ہے زندگی، اس اعتبار سے فرماتے ہیں وہ شخص ملعون ہے۔ یعنی اگر میں آج کل کی نسبت، گزرے ہوئے کل کی نسبت گناہ زیادہ کرتا ہوں، یعنی خدا اور ملائکہ کی گویا مجھ پر جو ہے وہ لعنت برس رہی ہے۔ کس اعتبار سے؟ پروردگار کہے گا اے انسان، اے میرے عبد، میں تو تیری نعمتوں میں اضافہ کر رہا ہوں، میں نے تجھے زندگی کے ایام بیشتر دے رہا ہوں، تجھے سہولیات بیشتر دے رہا ہوں، تیرے تجربات بڑھا رہا ہوں، تیرا علم بڑھا رہا ہوں، بجائے کہ تیرا دن پچھلے دن سے زیادہ اچھا ہو بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اس لیے کہتے ہیں بعض انسان حیوانوں سے بدتر ہیں، چونکہ حیوان تو شعور کی منزل پہ نہیں ہے، اسے تو اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے، اس پر تو کوئی نبی نہیں اترا، اس پر تو کوئی کتاب نہیں اتری۔ انسان جس پر اللہ نے اتنی نعمتیں مادی، روحانی، ہر اعتبار سے بھیجیں، اور اس کو ہر روز بیشتر اس کو شعور دے رہا ہے، بیشتر انسان کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے، علم کی ترقی، شعور کی ترقی، فکر کی ترقی، تجربیات زیادہ ہیں، اور پھر اس کا آنے والا دن پچھلے دن سے جو ہے وہ اس میں وہ گناہ زیادہ ہوں، اس میں وہ پروردگار کی سرکشی نافرمانی زیادہ کرے، فرماتے ہیں وہ پھر ملعون ہے، اس پر جو ہے وہ پھر خدا کی لعنت ہے۔ تو اجتہاد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اجتہاد یہ ہے کہ آپ کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ تیسری چیز جو مولا کائنات نے فرمائی، جو اپنے شیعوں سے میرے مولا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں عفت اپنے اندر پیدا کرو۔ دیکھیں ایک تقویٰ ہوتا ہے اور ایک عفت ہوتی ہے، بظاہر دونوں کا معنی جو ہے وہ پاکیزگی ہے، یعنی انسان گناہوں اور خطاؤں سے پاک رہے، لیکن ان کے اندر ایک دقیق فرق ہے۔ تقویٰ جو ظاہر میں جو گناہ ہیں، مثلا کسی نامحرم کو دیکھنا، مثلا جو ہے مالی طور پر کسی کے ساتھ دھوکہ ہے، زبان کے ساتھ کسی کی توہین ہے، یعنی ہمارے خارج میں جو گناہ ہیں ان کے حوالے سے ہوتا ہے تقویٰ۔ لیکن جو اندر کی دنیا ہے، جو خیالات کی دنیا ہے، جو قلب کی دنیا ہے، وہاں جو خواہشات نفسانی ہے، وہاں جو گناہوں کی طرف کشش ہوتی ہے، وہاں اپنے آپ کو روکنا، اس سے کہتے ہیں عفت۔ اس لیے کہتے ہیں عفت جو ہے وہ سخت ترین کام ہے، چونکہ وہ اندر سے انسان کو تیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ جو صاحبان عفت ہیں، خدا ان کو قرآن میں زیادہ ان پر گفتگو فرمائی اور ان کی اللہ نے بہت زیادہ تعریف کی، چونکہ ایک قسم کا تقویٰ سے اوپر والا مرحلہ ہے عفت، یعنی صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکنا، بلکہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی اور روحانی پاکیزگی بھی پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں مقام عفت۔ قرآن مجید میں اصحاب صفا کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ اصحاب صفا وہ جو مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے ساتھ جو ایک گروہ تھا، جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی عزیز تھے، کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے جو قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں اس میں لفظ عفت آیا ہے کہ وہ لوگ عزت نفس رکھتے تھے، اگرچہ بھوک تھی، پریشانیاں تھی، لیکن کسی کے آگے ہاتھ، حتیٰ اسی بھوکے حالت میں جہاد کے لیے چل پڑتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ تو بھوکے ہیں اور آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اس حد تک عزت نفس تھی، اس حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اور دوسری مثال عفت کے حوالے سے
وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کہ جہاں گناہ کے سارے اسباب آمادہ تھے، لیکن روحانی طور پر انہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا اور پاکیزگی کی راہ کو اختیار کیا۔ اس لیے کہتے ہیں عفت جو ہے وہ دو قسم کی خواہشات کے مد مقابل ہوتی ہے، شکم کی خواہشات اور جنسی خواہشات۔ جو جوان اور مومن اپنی شکم کی اور جنسی ناجائز خواہشات پر کنٹرول پا لے، وہ صاحب عفت ہے، وہ مقام عفت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو ہے وہ سداد یعنی استقامت، یعنی اپنے ہوائے نفس کے مد مقابل جو ہے وہ محکم انداز سے کھڑا ہونا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے اور بہت بہترین جملہ ہے، کہتے ہیں جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، اصل ہنر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جنت لے کے جائے۔ جنت کے بارے میں جو فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ الجنہ محفوفۃ من مکارہ، جنت میں جانا ہے تو پھر آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس میں سختیاں ہیں، ورنہ آپ دیکھیں زبان کو آزاد چھوڑنا بڑا آسان ہے، جو مرضی بولے، اپنی شکم کی خواہشات کو آزاد چھوڑنا، جو مرضی کھائے، پرواہ نہ کرے کس کا کھا رہا ہے، یہ کھانا جائز بھی ہے یا نہیں، جنسی اعتبار سے انسان پرواہ نہ کرے، اپنی آنکھوں کو کھلا چھوڑ دے، ہر چیز سنے، کانوں کو کھلا چھوڑ دے، لیکن جہاں وہ کنٹرول کرنا شروع کر دے، نہیں ہر چیز نہیں سننی، ہر چیز نہیں دیکھنی، ہر چیز نہیں کھانی، اپنے آپ کو جنسی اعتبار سے بھی محدود کرنا ہے وہاں جہاں خدا نے محدود کیا ہے، یعنی جہاں وہ اپنے آپ کو بریک لگانا شروع کر دے، جہاں وہ اپنے آپ کو روکنا شروع کر دے، اس کیفیت کو کہتے ہیں سداد، کہ جب انسان خدا کی خاطر اپنے آپ کو روکنا شروع کر دے، جب انسان اپنے رب کی خاطر ہر چیز کو نہ دیکھے، جہاں رب چاہتا ہے وہاں دیکھے، جہاں رب چاہتا ہے وہاں بولے، جہاں رب چاہتا ہے وہاں سنے، جہاں رب چاہتا ہے وہاں جائے، اس شخص کو کہتے ہیں صاحب سداد۔ یہ ہوتا ہے الہی انسان۔ تو یہ چار صفتیں ہمارے مولا کائنات کے جن کے ایام ہیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مولا کائنات کے فرمان کے مطابق ان چار صفت والے منتظرین میں سے جو ہے وہ قرار دے۔ یہ شخص الہی شخص ہے کہ جس کی نگاہ اللہ پر ہے۔ کہتے ہیں ایک الہی شخص، ایک موحد شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف خدا کو مد نظر رکھتا ہے۔ مولانا رومی کا کل میں قول پڑھ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ بت صرف لکڑی کے، پتھر کے نہیں ہوتے، اگر انسان کا دل خدا کو چھوڑ کر دنیا کی کسی چیز سے وابستہ ہو جائے، دنیا کی کسی خواہش سے وابستہ ہو جائے، دنیا کے کسی شخص سے وابستہ ہو جائے کہ جہاں خدا نہ ہو، وہ بھی بت پرست ہے، چونکہ وہ اس نے اللہ کے مد مقابل ایک بت بنا لیا ہے۔ بس توحید جو ہے اس کا سرچشمہ ہمارا باطن ہے، اندر سے باہر نکلنی چاہیے۔ میں صرف اشارہ کروں گا ایک بہت بڑی شخصیت جو اس وقت موجود ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سستانی حافظہ اللہ، ان کے جو والد بزرگوار تھے آیت اللہ سید محمد باقر مجتہد سستانی، بہت بڑی شخصیت اپنے زمانے میں۔ انہوں نے امام زمان علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلہ کیا مشہد میں جا کے، مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں۔ خیر وہ جب آخری اپنے اس چلے کے ایام میں تھے تو کہنے لگے میں نے مشہد میں ایک جگہ سے نور اٹھتا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ امام وقت وہاں، میں فوراً وہاں پہنچا تو ایک گھر میں داخل ہوا، جو گھر کیا تھا، ایک سادہ سا فقیرانہ گھر، وہاں ایک خاتون کی میت تھی جس پر سفید کپڑا تھا، اور امام جو ہیں وہاں تشریف فرما تھے، وہاں ان کو زیارت ہوتی ہے مولا کی۔ اب وہ جو میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں مولا کی بیان کی، وہ جو میں نے مولا کے کلمات بیان کیے کہ صاحب ورع ہو، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں صاحب اجتہاد ہو، صاحب عفت ہو، صاحب سداد ہو، یہ خاتون اس کی ایک مثال تھی۔ کہتے ہیں امام کی نگاہ ہوتی ہے اپنی امت پر۔ حیران ہو گئے جناب محمد باقر سستانی رحمت اللہ کے مولا، آپ یہاں، ہم آپ کے لیے وہاں چلے کاٹ رہے ہیں حرم میں بیٹھ کر۔ تو امام نے کہا اے باقر سستانی، مجھ سے ملنا ہو تو چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، اس خاتون جیسا کردار اپناؤ، میں خود ملنے کے لیے آ جاؤں گا۔ فرمایا مولا اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ
یہ وہ خاتون ہے کہ چونکہ اس زمانے میں شہنشاہ ایران وہ رضا خان جو پہلا تھا، اس نے پردے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، خواتین باہر نکلتی تھی ان کے سر سے چادریں کھینچ لیتے تھے. یعنی وہ ترکی گیا، آتا ترک کا نظام دیکھا، اسے وہ پسند آیا، وہ آ گیا، اس نے آ کے اپنے ملک کے اندر، مسلمان ہے، ملک بھی مسلمان، عجیب اس نے قانون بنا دیا کہ آج کے بعد حجاب منع. وہ حجاب کو گویا سمجھ رہا تھا کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. خواتین کے سروں سے چادریں پولیس کھینچ رہی ہے، خواتین پریشان با پردہ. اس نے ایک قسم کا ماحول کو چینج کیا، یعنی یورپی طرز پہ جو ہے ماحول بنانے کی کوشش کی. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جب سے بادشاہ نے جو ہے یہ قانون بنایا ہے، اس وقت سے لے کر اب اپنی وفات تک یہ گھر سے باہر نہیں نکلی. اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے اپنے گھر میں اپنے آپ کو مسلسل قید رکھا ہوا ہے، بلکہ لفظ یہ ہے کہ 7 سال سے اپنے گھر میں قید ہے تاکہ اپنی چادر کی حفاظت کرے، اپنے حجاب کی حفاظت کرے. اگر تم اپنے آپ کو اس طرح پاکیزہ رکھو گے تو میں خود تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گا. مجھ سے ملنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسا کردار اپنائیں کہ اپنے زمانے کے امام کی نگاہوں میں آئیں، مولا کی دعاؤں میں آئیں. آج روز جمعہ ہے، روز استجابت ہے. پروردگار ہم سب طلاب اہل علم کو جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں یہ جو صفات مولا نے اپنے خط میں جناب عثمان بن حنیف کے لیے بیان کی، پروردگارہ ہمیں اپنے وجود کو ان صفات سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں ان شیعوں میں سے قرار دے جو امام زمان کی نگاہوں میں ہوں، جو ان کے ظہور کا سبب بنے، جو ان کے ناصر بنے، جو ان کے خدمت گزار بنے. حاضرین کی جو دعائیں ہیں پروردگارہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما.